یہ وہ منصوبہ تھا جو کوئنی نے بہت پہلے تنہائی میں خود کو موت کے لیے تیار کرتے ہوئے بنایا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جس کے ہر مرحلے میں اس نے اپنی سانسوں کی قیمت لگائی تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں کے ساتھ مگر مضبوط ارادے کے ساتھ پروین کا ہاتھ تھاما، جیسے آخری لمحے میں بھی وہ اسے سنبھالنا چاہتی ہو۔ میرے کمرے کے ڈریسنگ ٹیبل پر میرے سکن کیئر کے سامان کے نیچے ایک بٹن ہے۔ اگر تم اسے دباؤ گی تو کمرے میں ایک خفیہ الماری کھل جائے گی۔ اصل V16 وہاں موجود ہے۔ پروین مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے جھوٹ بھی بولا۔ پروین نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ مگر سخت تاثرات لیے اسے گھورا، جیسے دل جیسے سینے میں مچل اٹھا ہو۔ کیوں کوئنی، کیوں؟ جب میں نے V16 لیا میں نے واضح کہا تھا کہ ان میں دو سیرمز ہیں، دو سیرمز میں سے ایک تمہارا ہے۔ کوئنی کی شناخت، اس کا ماضی، اس کا اصل چہرہ، یہ سب ایک طویل عرصے تک ایک پہیلی رہا تھا۔ سالوں سال پروین نے بار بار اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کی، فائلیں کھنگالیں، خفیہ راستے چیک کیے، لوگوں سے سوال کیے، پھر ایک وقت آیا جب وہ تھک گئی اور اس نے سب کچھ قدرت پر چھوڑ دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ جب پروین نے V16 حاصل کر لیا، وہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے چھپایا تھا، اس نے شیشے کے ڈبوں میں دو بوتلیں چمکتی دیکھی تھیں تو اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا اور اچانک ہٹ گیا۔ اس نے ایک گہری مطمئن سانس لی، جیسے برسوں بعد پہلی مرتبہ دل کو سکون ملا ہو۔ اس نے ایک بوتل جین سرم کوئنی کے حوالے کر دی، یہ سوچ کر کہ اگر وہ واقعی ان 5 بچوں میں سے ایک ہے جو اس وقت بچ نکلے تھے تو وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے گی۔ پروین کو پورا یقین تھا کہ کوئنی اتنی بے وقوف نہیں کہ اس کے ارادے نہ سمجھ سکے، پھر بھی اس نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ وہ تو خود جانتی تھی کہ یہ 2 دن اس کی زندگی کے آخری دن ہے، کہ ہر گزرتا لمحہ اسے قبر کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کوئنی نے سینے میں جلتے ہوئے درد کے باوجود ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں جینے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ زمرد تھی جس نے میری جان بچائی، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا جب وہ مر رہی تھی، مگر اس نے مجھے کہا کہ تمہاری دیکھ بھال کروں۔ اب جب تم بڑی ہو گئی ہو، مضبوط ہو گئی ہو، خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو، تو میری یہاں کوئی ضرورت نہیں رہی۔ پروین اچانک تیزی سے بولی، جیسے کوئی آخری دلیل اس کے اندر سے خود بخود نکل گئی ہو۔ تو پھر اگر میری ماں چاہے کہ تم زندہ رہو؟ کوئنی کے چہرے پر حیرت کا سایہ لہرا گیا، اس کی آنکھوں کی نمی جیسے جم سی گئی۔ وہ پل بھر کے لیے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کا دماغ درد اور حیرت کے درمیان کہیں اٹک گیا ہو۔ درد آہستہ آہستہ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا، ہر نس ہر رگ میں چبھن اتر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ لمحوں کے لیے بولنے سے قاصر رہی۔ پروین نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور بڑی احتیاط سے کوئنی کے ہاتھ میں تھمایا۔ میں نے یہ تمہارے خفیہ کمرے میں پایا۔ کوئنی کی نظریں لفافے پر جم گئیں۔ یہ وہی آخری خط تھا جو زمرد نے اپنی موت سے پہلے کوئنی کے لیے لکھا تھا۔ کوئنی نے وہ خط اتنی بار پڑھا تھا کہ ہر لفظ، ہر سطر اس کے ذہن پر کندہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خط دراصل ایک اعتراف تھا، ایک اقرار، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب وہ سوچ میں گم تھی، اس نے دیکھا کہ پروین نے اپنی انگلیوں سے لفافہ کھولا، جیسے کوئی پرانی سیل ٹوٹ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ماضی کے راز بھی۔ لفافے میں ایک مختصر لیکن کاٹ دار سطر لکھی تھی: کوئی نہیں، میں نے اپنے بچے کو تمہارے سپرد کیا تاکہ تمہیں جینے کی وجہ ملے۔ جس لمحے تم اس خفیہ تنظیم سے باہر آئیں، تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ تمہیں اچھی طرح جینا ہے۔ کوئنی کے ہاتھ کانپ اٹھے، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ پروین نے گہری سانس لے کر بات جاری رکھی، آواز مدھم مگر مضبوط تھی: ماں نے کبھی مجھے زیادہ سہارا نہیں دیا، اس نے صرف اپنے استادوں سے کہا کہ وہ مجھے مارشل آرٹس اور میڈیکل سکلز سکھائیں۔ بس اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے سر پر کوئی سایہ ہونا چاہیے، کوئی محافظ ہو جو میرے لیے ڈھال بنے۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں خود اتنی طاقتور بنوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے۔ اس لیے میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ ماں نے تمہیں میری حفاظت کا کام کیوں دیا۔ جب تک میں نے یہ خط تمہارے کمرے میں نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی تھی کہ ماں چاہتی تھی کہ تم زندہ رہو۔ ماں چاہتی تھی کہ تم اپنا درد وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاؤ اور واقعی اس دنیا سے محبت کرو، اپنی زندگی سے، ان لوگوں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں۔ ہزاروں بچے جو ٹیسٹ سبجیکٹس کے طور پر استعمال ہوئے، سب کے سب معصوم تھے۔ شاید ان میں سے اکثر نے تو دنیا کو ایک مرتبہ بھی مکمل روشنی میں نہیں دیکھا تھا، مگر سب سے گہرا زخم ان 5 بچوں کے دلوں میں تھا
جو بچ گئے، جنہیں جسمانی اذیت ملی، ان کی روحیں بھی چھلنی ہو گئیں۔ یہ بچے اندھیری ٹھنڈی لیبارٹریوں میں سرد مشینوں کی گونج کے درمیان آزمائے گئے۔ ہر ٹیسٹ، ہر انجیکشن، ہر چیخ خود ایک الگ قسم کی اذیت تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے دل مڑ گئے، موڑ کھا گئے، نرم مٹی جیسے جل کر سخت پتھر بن جائے۔ جب باربرین فرار ہوا، وہ اپنے وجود کو اس ظالم دنیا کے خلاف ایک ہتھیار سمجھنے لگا۔ اس نے نفرت کو اپنا ہتھیار بنایا اور اس معاشرے سے بدلہ لینے کے لیے بے رحمی سے قتل کیے۔ ہر لاش اس کے اندر کے زہر کا ثبوت تھی۔ باربرین واقعی دکھ بھرا تھا، لیکن اس دکھ نے اسے درندہ بنا دیا۔ ٹرو مین کا کردار بھی عجیب اور پیچیدہ تھا۔ باہر سے وہ شاطر دماغ لگتا تھا، اندر سے شاید وہ بھی خوف، لالچ اور موت کے ڈر کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ اگر یہ لوگ زندہ رہنا چاہتے تو انہیں ایک بنیاد، ایک یقین، ایک مقصد کی ضرورت تھی جس سے وہ خود کو جوڑ سکیں۔ باربرن کا یقین ملکہ تھی، اور وہ اس کے لیے ڈھال بھی تھا، سزا بھی، اور زندگی کا واحد مطلب بھی۔ ٹرو مین کا یقین شاید ہمیشہ زندہ رہنے کا جنون تھا، ایسا جنون جس میں وہ ہر رشتہ قربان کرنے کو تیار تھا۔ جب اسپیسی نے آزادی حاصل کی، وہ آزاد تو ہو گئی، مگر اس کی روح پر لگے زخموں نے اسے مسخ کر دیا۔ اس نے اپنے اپنائے ہوئے والدین کو توڑنے کے لیے، انہیں تباہ کرنے کے لیے چالیں چلیں، ان کے درمیان ایسی خلیج پیدا کی کہ آخر کار وہ ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آئے اور مار دیا۔ یہ بھی ایک طرح کا انتقام تھا، خاموش مگر تباہ کن۔ ان سب کے کردار سیاہ، اداس اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ ایسے زہریلے پودوں کی طرح تھے جنہوں نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی، جو صرف اندھیرے میں پلتے رہے، اور پھر جب انہیں موقع ملا تو وہ ہر اس ہاتھ کو کاٹنے پر تلے رہے جو انہیں چھونا چاہتا۔ صرف کوئنی تھی جس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کسی کا خون نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں اجاڑا۔ یہ سب زمرد کی رہنمائی اور قربانی کا نتیجہ تھا۔ اس کی بہن نے اپنے مرنے سے پہلے بھی اس کے لیے ایک راستہ چھوڑا تھا، زندگی کا راستہ، نہ کہ انتقام کا۔ اگر زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو کوئنی جیسے لوگوں کے لیے سب سے آسان راستہ خودکشی ہوتا۔ شاید وہ پھر کسی دن چھت سے چھلانگ لگا دیتی، یا کسی گولی، کسی زہر سے سب ختم کر دیتی۔ زمرد نے یہ سب بہت پہلے سمجھ لیا تھا، اسی لیے اس نے اسے خفیہ تنظیم سے نکالا، اسے نئی شناخت دی اور فوراً اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے بجائے اس نے اسے ایک چھوٹی خوشی سے متعارف کرایا: کافی کی خوشبو، دھوپ میں چہل قدمی، کتابیں، موسیقی، عام لوگوں کی ہنسی، تاکہ وہ آہستہ آہستہ اندھیرے سے نکل آئے۔ کوئنی نے خط کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، آنسو اس کے ہاتھوں پر ٹپک رہے تھے، کاغذ نرم ہو کر بھیگنے لگا۔ پروین نے نرمی سے لیکن گہرے لہجے میں کہا: کوئنی، اچھی طرح سوچو، کیا تم واقعی جانے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ کیا تم شمائل کو اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ کیا تم رائس کو چھوڑ سکتی ہو؟ یہاں تک کہ جان بھی تمہارا وفادار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ کیا تم واقعی سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ یہ سوال صرف منہ سے نہیں نکلا تھا، دل سے اٹھا تھا۔ کیا وہ واقعی یہ سب برداشت کر سکتی تھی؟ شمائل کا مسکراتا چہرہ، رائس کی فکر بھری نظروں کا سایہ، جان کی خاموش وفاداری، یہ سب ایک ایک ہو کر کوئنی کے ذہن میں روشن ہونے لگے، جیسے اندھیرے کمرے میں ایک ایک بلب روشن ہو جائے۔ اسی لمحے مایوسی سے ڈوبی ہوئی کوئنی کے دل کی گہرائی میں ایک نرم سی روشنی جاگی، ایک چھوٹی سی خواہش۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مسکراہٹیں دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پروین کس طرح شادی کرے گی، کیسا جوڑا پہنے گی، کس طرح مسکرائے گی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شمائل کیسے بڑی ہوگی، کیسے اپنی محبت سے ملے گی، کیسا گھر بسائے گی۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے چمک لوٹنے لگی، سانسوں میں جیسے نیا رنگ اترنے لگا، مگر یہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس روشنی نے ابھی کوئنی کی آنکھوں میں جنم لیا تھا، وہ دوبارہ مدھم ہونا شروع ہو گئی، جیسے کسی نے ہوا روک دی ہو اور شمع لرز کر بجھنے کو ہو۔ ہا 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 ہا! ٹرو مین نے زوردار پاگل پن سے بھری ہنسی ہنسی۔ پروین، تم نے اسے جینے کی خواہش دی اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تم بہت ظالم ہو۔ کوئنی نے بھی ہلکی سی افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا: پروین، بہت دیر ہو گئی ہے۔
نہیں، پروین کی آواز اس بار پہلے کی نسبت زیادہ صاف اور مضبوط تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئنی کے دل میں اب واقعی جینے کی خواہش جاگ چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کوئنی، میں V16 لے آئی ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ فضا میں گونجے، ٹرومین کی ہنسی اچانک درمیان میں ہی رک گئی ہو۔ ہوا میں جیسے کٹاؤ آ گیا ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے پروین کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تم نے کیا کہا؟ پروین نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں ہلکا سا شفاف مائع سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا، سرنج اٹھائی اور نہایت مہارت سے سیرم کھینچنے لگی۔ دھوپ میں اس کی حرکتیں نہایت پروفیشنل، پرسکون اور عجیب سی وقار سے بھری لگ رہی تھیں، جیسے وہ کوئی عام انجیکشن نہیں بلکہ تقدیر بدلنے والی دوا تیار کر رہی ہو۔ کنارے پر کھڑی کوئنی اسے گہرائی سے دیکھ رہی تھی۔ کسی وجہ سے اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون کا احساس اٹھا، جیسے برسوں بعد وہ کسی محفوظ جگہ کھڑی ہو۔ زمرد، جیسا آپ نے چاہا تھا، آپ کا بچہ واقعی ایک مضبوط شخصیت میں پروان چڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب عثمان نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ دل میں بے سکونی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اگر باربرن کو معلوم ہوتا کہ پروین کے پاس اصلی V16 ہے تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، ہے نا؟ باربرن جیسی مہارت، وہ قوت، وہ دیوانگی، اس کے سامنے کسی اور کا ٹکنا آسان نہ تھا۔ اگر وہ V16 حاصل کر لیتا اور خود میں انجیکٹ کر لیتا تو اپنی حد دوبارہ توڑ دیتا، سب کو شکست دے سکتا، حتیٰ کہ شاید موت بھی کچھ عرصہ اس سے فاصلہ رکھتی۔ تو پھر پروین میں ہمت کہاں سے آئی کہ وہ اصلی V16 لے کر یہاں آ گئی، جبکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ یہاں عثمان بھی ہے، باربرین بھی تھا اور خفیہ تنظیم کے لوگ بھی۔ عثمان نے اسے بے یقینی سے گھور کر دیکھا۔ جیسے ہی پروین نے سرنج اٹھائی اور سوئی پر ہلکی سی ضرب لگا کر بلبلے ختم کیے، وہ بے اختیار بول اٹھا، رک جاؤ! پروین نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی، جیسے وہ اس شور کو پس منظر کی آواز سمجھ رہی ہو۔ عثمان کی آواز بلند ہوئی، پروین، دنیا میں صرف 2 خوراکیں ہیں اس جن سیرم کی۔ کیا تم واقعی ایک خوراک اس کو دینے والی ہو؟ وہ پہلے ہی موت کی تلاش میں ہے، اپنی زندگی کو ختم سمجھ چکی ہے، پھر بھی تم اسے کیوں بچانا چاہتی ہو؟ فوراً رک جاؤ ورنہ تمہیں بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا کہ یہ سیرم کسی اور حساب کتاب میں استعمال ہو، کسی اور سیاست میں، مگر اس کے ہاتھ بندھے تھے، حالات اس کے خلاف تھے۔ پروین نے اس کی بولتی ہوئی زبان، اس کے غصے، اس کی گھبراہٹ کو مکمل نظر انداز کر دیا، جیسے وہ محض ہواؤں میں اڑتے ہوئے الفاظ ہوں۔ جیسے ہی وہ کوئنی کے بازو تک سوئی لے کر پہنچی، اچانک کسی نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ پروین نے چونک کر اپنا ہاتھ دیکھا، پھر نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، اصلی عثمان، جو اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں شدید سنجیدگی لیے اس نے بھویں سکیڑ کر کہا، 2 بار سوچو جو تم کر رہی ہو، دوبارہ سوچو جو تم کر رہی ہو۔ پروین پروین نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، آپ کا کیا مطلب ہے مسٹر جیلانی؟ یہ خطاب مسٹر جیلانی اس وقت اسے غیر معمولی طور پر فاصلے والا، سرد اور اجنبی لگا، جیسے دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ ایک جملے میں سمٹ آیا ہو۔ عثمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ٹھہراؤ سے کہا، دنیا میں صرف 2 جن سیرم بچے ہیں، تمہیں سمجھنا ہوگا، اور بھی لوگ ہیں، اور بھی اہم زندگیاں ہیں جنہیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا تم واقعی ایک خوراک اسے دینے جا رہی ہو؟ اگرچہ این ٹی ٹی جو کوئنی نے قائم کی تھی مہدی کارپوریشن اور سمتھ کارپوریشن کے مقابلے میں مارکیٹ میں بہت طاقتور لگتی تھی، لیکن امپیریل لیگ اور اس خفیہ تنظیم کی نگاہ میں یہ محض ایک چھوٹی سی کمپنی، ایک مہرہ تھی۔ کوئنی صرف لسنر تھی، وہ 5 بچوں میں سے ایک جو اس وقت کے تجربات سے زندہ نکلے تھے۔ ان 5 کے درمیان بھی عثمان کی حیثیت سب سے مختلف، سب سے خطرناک تھی۔ وہ خفیہ تنظیم کا نوجوان ماسٹر تھا،
اس کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی، ہمدردی کم، حساب کتاب زیادہ، حیثیت کے لحاظ سے بھی عثمان واقعی سب پر برتری رکھتا تھا، اور اوپر سے حقیقت یہ کہ ظاہر میں وہ پروین کے ساتھ مثبت تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بھی کبھی کھل کر V16 اپنے لیے مانگنے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر بھی وہ اس وقت اس لمحے اسے روک رہا تھا۔ پروین نے اسے گھورتے ہوئے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر جیلانی، مجھے کبھی حیثیت یا عہدوں کی پرواہ نہیں رہی۔ میرے خیال میں صرف ایک چیز اہم ہے، میرا خاندان، میرے لوگ، وہ جنہیں میں اپنا کہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹکے سے عثمان کا ہاتھ ہٹا دیا، جیسے وہ اس کے درمیان حائل آخری رکاوٹ بھی توڑ رہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ کوئنی میں سیرم انجیکٹ کرنے کے لیے سوئی آگے بڑھانے والی تھی، عثمان نے پھر بلند آواز میں خبردار کیا، لیکن تم نے ابھی تک عثمان کو نہیں پکڑا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ وہ اس کے بعد زینڈر سے دوسرے جن سیرم کے لیے لڑے گا؟ پروین نے اچانک سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ عثمان نے خاموشی سے سانس لی اور آگے بڑھا۔ اس عثمان کے پاس جو ابھی تک قابو میں تھا، اس نے اس کے سوٹ جیکٹ کو ایک جھٹکے سے پکڑا اور اس کے کالر کے اندر چھپا وائس چینجر نکال لیا۔ جیسے ہی وائس چینجر باہر آیا، جعلی عثمان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ اس کی آواز فوراً اپنی اصلی شکل میں لوٹ آئی، تیز اور گھبراہٹ بھری۔ عثمان، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم مسٹر یل کو دھوکہ دینے والے ہو؟ مسٹر یل کو دھوکہ دینا؟ دو الفاظ فضا میں معلق ہو گئے۔ پروین نے اپنی آنکھیں مزید تنگ کی۔ اچانک جیسے ایک پوری تصویر اس کے ذہن میں واضح ہوئی۔ تو تم عثمان نہیں ہو؟ واقعی شروع سے اسے شک تھا کہ یہ سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا ہے۔ اس بار اس نے جو جال بچھایا تھا، اس میں باربرین اور عثمان دونوں کا اکٹھے پھنس جانا، پھر اتنی آسانی سے انہیں گھیر لینا، یہ سب کچھ حد سے زیادہ ہموار، حد سے زیادہ مشکوک تھا۔ اب سب واضح تھا۔ یہ شخص کالیب نہیں، صرف کا سایہ تھا۔ جعلی عثمان فوراً طنز سے ہنسا۔ بالکل، میں مسٹر یل نہیں ہوں۔ مسٹر یل کبھی خود کو اتنے خطرناک حالات میں نہیں ڈالتے۔ میں نے بس تمہاری آزمائش کی تو یہ جاننے کے لیے کہ تم واقعی مسٹر یل کو دھوکہ دو گی یا نہیں۔ عثمان نے اس کی بات نظر انداز کر دی، جیسے وہ محض شور ہو۔ اس نے دوبارہ پروین کی طرف رخ کیا اور سنجیدگی سے کہا، عثمان کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں پروین۔ اب جب کہ دنیا میں صرف 2 V16 باقی ہیں، تمہارا سب سے محفوظ اور عقلمندانہ راستہ یہ ہے کہ ایک خوراک عثمان کو دے دو اور خفیہ تنظیم کے ساتھ تعلقات نرم رکھو۔ اگر تم یہ سیرم کوئنی کو دے دو گی تو تمہارا بیٹا کیا کرے گا اگر عثمان دوسری خوراک حاصل کر لے؟ پروین کے جبڑے سخت ہو گئے، اس کی پوری شخصیت میں سختی ابھر آئی۔ میں اسے نہیں دوں گی۔ لیکن عثمان نے گہری سانس لے کر آواز کو تھوڑا نرم کر کے کہا، کیا تم واقعی پکی ہو؟ عثمان، تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سوچو، اب تک تم نے کتنی بار اس سے ٹکرا کر دیکھا ہے اور کتنی بار واقعی اس کے خلاف جیتی ہو۔ اس نے کب کھل کر نقصان اٹھایا؟ اس کی اصل قوت تمہاری سوچ سے بہت آگے ہے۔ اسی دوران کوئنی نے بھی کمزور مگر پرعزم انداز میں پروین کا ہاتھ دھکیل دیا۔ پروین، وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اگرچہ میں ان سالوں میں خفیہ تنظیم میں براہ راست شامل نہیں رہی ہوں، لیکن میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا نوجوان ماسٹر کتنا بے رحم ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پچھلے لیڈر سے بھی زیادہ طاقتور اور ظالم ہے۔ میں یہ سرم استعمال نہیں کر سکتی، اسے زینڈر کے لیے بچا لو۔ پروین نے عثمان کی طرف نہیں بلکہ اس عورت کی طرف دیکھا جسے وہ برسوں سے لسنر کے نام سے جانتی آئی تھی اور اب خالہ کی طرح مانتی تھی۔ اس نے نرمی سے مگر بے حد مضبوط لہجے میں کہا، تو یہ وہی اصل وجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے نا؟ کوئنی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی، جیسے دل میں چھپی باتوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہاں، تم نے پھر سب سمجھ لیا۔ پہلے زمرد نے حقیقت چھپا کر آہستہ آہستہ کوئنی کی زندگی بچائی تھی۔ 20 سال تک وہ خود بھی موت سے بھاگتی رہی، ہر دن کو آخری سمجھ کر، مگر جینے کا بہانہ ڈھونڈتی ہوئی۔ اس عرصے میں وہ مکمل طور پر موت کی طرف نہیں بھاگی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ پوری طرح زندگی کی طرف بھی نہیں آئی تھی، مگر دل کے بہت اگرچہ اس نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا وہ سچ تھا۔ وہ واقعی پروین کی مدد کر رہی تھی، مگر دل کے بہت گہرے حصے میں جس چیز کی اسے سب سے زیادہ فکر تھی وہ خود نہیں، عثمان تھا۔
बारबरीन ताकतवर था, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक फाइटर था, ताकतकार उजलात का गुस्से का मुजस्समा, जिसे हिकमत और बड़ी तस्वीर समझने में गहराई नहीं थी। असल खतरा उस्मान था। खुफिया तंजीम के पास V15 से लेकर V16 तक तमाम जन सिरम्स मौजूद थे। मतलब ये कि वो जब चाहें एक और बारबरीन पैदा कर सकते थे, शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक, ज्यादा काबू से बाहर। लिहाजा जब परवीन के हाथ में दो खुराकें आईं, लेकिन वो जेंडर पर फौरन इस्तेमाल न कर सकी, तो कोइनी ने जानबूझकर अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो ये भी जानती थी कि अगर वो खुद भी V16 लेने का सोचे, तो शायद इस एक फैसले की वजह से पूरी दुनिया बदल जाए। वो चाहती थी कि दूसरी खुराक जेंडर के लिए महफूज रहे, हंगामी हालात के लिए, किसी भी इंतहाई खतरनाक दिन के लिए। इस बार जाली सिरम इस्तेमाल करके बाहर आना दो मकासद के लिए था। पहला ये कि वो खुद के लिए वापसी का कोई दरवाजा ना छोड़े। दूसरा ये कि अगर वो नाकाम हो जाए और उस्मान के हाथों पकड़ी जाए और परवीन के पास वाकई वो सिरम मौजूद हो जिसकी उस्मान को जरूरत है, तो कम से कम वो एक बड़ी चीज पर सौदेबाजी कर सकेगी। क्वीनी के लिए सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को लेकर उस्मान और बारबरीन दोनों को खत्म कर दे। अगर वो भले नाकाम भी हो जाए, तो भी दो खुराकें बच जाती हैं, एक उस्मान के लिए, एक जेंडर के लिए। ये कि वो जिंदा नहीं रहना चाहती, कभी चाहा ही नहीं, ये मुकम्मल सच नहीं था। वो जिंदा रहना चाहती थी, बहुत चाहती थी, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि अपनी ख्वाहिश के लिए पूरी दुनिया, खास तौर पर जेंडर का मुस्तकबिल दांव पर लगा देती। जब कोइनी ने देखा कि परवीन ने महज चंद बातों और चंद इशारों से उसकी नीयत पूरी तरह भांप ली है, तो उसने आहिस्ता से हाथ से उसकी कलाई हटाई जो अभी तक सुई थामे हुए थी, और धीमी आवाज में कहा, परवीन, चूंकि तुम सब कुछ जान चुकी हो, तो तुम्हें पहले से भी ज्यादा होशियार होना होगा। मैं ये सिरम नहीं ले सकती। मैं वो बात जारी रखने ही वाली थी कि अचानक उसके जिस्म में एक तेज झटका दौड़ा, जैसे किसी ने अंदर से दिल को मरोड़ दिया हो। वो खुद ब खुद झुककर जिनानी हालत में आ गई, घुटने पेट के करीब। ये V15 के दरीना साइड इफेक्ट्स थे जो अब आखिरी वार कर रहे थे। वो मौत के बहुत करीब थी। उसके बावजूद कोइनी ने अपने दूसरे हाथ से परवीन की कलाई सख्ती से थाम रखी थी, जिसमें वो सिरिंज पकड़े खड़ी थी। मैं नहीं लूंगी, मुझे मरने दो। मौजूद सब लोग बेचैनी से परवीन को देख रहे थे। कोई कोई भी सांस रोक कर खड़ा था। वो जानते थे कि एक ही हरकत सब कुछ बदल सकती है, किसी की मौत, किसी की जिंदगी, किसी की जंग, किसी का मुस्तकबिल। उस्मान ने एक बार फिर कहा, अच्छी तरह सोचो परवीन। लेकिन अचानक फिजा में एक पुरसुकून, गहरी मगर बेहद हाकिमाना आवाज गूंजी। मास्क पहने सालिस, जो परवीन के ऐन पीछे खड़ा था, आखिरकार बोल उठा, डरो मत परवीन, मैं यहाँ हूँ। इसके अल्फाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई शोर नहीं, बस एक ठहराव, एक यकीन था। बोलने के साथ ही उसने अपना गर्म मजबूत हाथ फरवीन के कंधे पर रख दिया। इसे एक लम्स में इतनी तसल्ली थी कि जैसे कुछ कहने की जरूरत ही ना हो, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। परवीन का दिल जैसे एकदम पुरसुकून हो गया, उसका खौफ टूट कर गिर गया। उसने आंखें नीचे की, एक हल्की गहरी सांस ली और बहुत नरम मगर फैसला कुन लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम पर सिरम इस्तेमाल नहीं करूंगी। कोई ने थकन भरी मगर सुकून की एक हल्की सी सांस ली। उस्मान ने भी शाना ढीला कर सांस बाहर निकाली, जैसे वो सख्ती से पकड़ी गई रग ढीली कर रहा हो। यहाँ तक कि जाली उस्मान भी ढीला पड़ गया। उसे लगा कि आज का सबसे बड़ा खतरा टल गया है, मगर अगले ही लम्हे जैसे ही क्वीनी ने अपने कमजोर हाथ से परवीन की कलाई छोड़कर उसे आजादी दी, परवीन ने अचानक तेजी से सुई सीधी क्वीनी के बाजू में घोंप दी और पूरी ताकत से सिरिंज का पिस्टन नीचे दबा दिया। कोई नहीं, पहले ही V15 के दर्द में बुरी तरह तड़प रही थी, पूरा जिस्म जल रहा था, इसलिए सुई का चुभना से महज एक छोटा सा डंक महसूस हुआ, जैसे पहले से जलती जल्द पर मामूली सी खराश। सबसे पहले उस्मान को होश आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ उठाया ताकि परवीन को रोके। परवीन, लेकिन इसके और परवीन के दरमियान अचानक एक ऊंचा मजबूत वजूद हायल हो गया, मास्क पहने किंग यानी सालिस। उस्मान ने ऊपर देखा, उसकी पेशानी की रगें तन गईं। आप? सालिस ने सर्द मगर पुरसुकून आवाज में कहा, उसे मत रोको। उसकी नजरें सब पर से फैलती हुई इतनी ठंडी और गहरी थी कि चंद लम्हों के लिए सबके जहन बिल्कुल खाली हो गए।
जैसे किसी ने उनके दिल पर हाथ रखकर दबाया हो। चंद ही लम्हों में इंजेक्शन मुकम्मल हो चुका था। मुख्तसर वक्फे के दौरान V16 का पूरा सीरम क्वीनी के जिस्म में दाखिल हो चुका था। उसका बेतहाशा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। सांसें हमवार हुईं और जिस्म के अंदर एक अजीब सी गर्मी, एक नरमी, एक नई ताकत दौड़ने लगी। क्वीनी के चेहरे के खदोखाल नर्म पड़ने लगे। हद से ज्यादा थकन का गुबार हटने लगा। अगरचे वो अभी भी रंग के एतबार से कमजोर लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ सी चमक उभरने लगी। जिल्द की जरदाहट में हल्की सी जिंदगी की गुलाबी झलक नजर आने लगी। दर्द खत्म हो गया मुकम्मल तौर पर। उसके चेहरे की शिकन जैसे चंद मिनटों में कुछ साल पीछे चले गए हों। वो फर्श पर बैठे बैठे हैरानी से अपने हाथों को, अपनी सांसों को, अपने जिस्म की हल्की सी जुम्बश को महसूस करती रही, जैसे पहली बार हकीकतन जिंदा होने का एहसास हुआ हो। ये देखकर परवीन ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, दूसरे हाथ से नब्ज चेक की। कोई नहीं खाला, मैं जेंडर को सिरम देने से पहले इसकी अफादियत की तस्दीक किए बगैर नहीं दूंगी। तुम्हें कोई बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक तजुर्बे के तौर पर सिरम दे रही हूँ। अल्फाज हल्के थे, मगर दोनों जानती थी कि हकीकत इससे बहुत आगे है। इसके बावजूद कोई सादा औरत नहीं थी। अकल और तजर्बे ने इसे बहुत कुछ सिखाया था। वो समझ गई कि फरवीन महज इसे जहनी बोझ से बचाना चाहती है, खास तौर पर क्योंकि जब उस्मान को पता चलेगा कि वो सिरम जो वो शायद सबसे ज्यादा चाहता था कोयनी के जिस्म में जा चुका है और दुनिया में सिर्फ एक खुराक रह गई है, तो उसका रद्द अमल यकीनन खौफनाक होगा। ऐसी तूफानी लहर जैसे पूरे समंदर को हिला दे। परवीन ने नहायत एहतियात से माहिर तबीब की तरह दोबारा कोयनी की नब्ज चेक की। अभी कुछ वक्त पहले तक इसकी नब्ज इतनी कमजोर थी कि महसूस ही नहीं हो रही थी, जैसे जिंदगी सिर्फ धमाके से बंधी हो। मगर अब उसके अंदर वाजिया मजबूत मतवाजन धड़कन दौड़ रही थी। उसके सीने का उठना बैठना, सांस का बहाव, दिल की धड़कन, सब कुछ एक सेहतमंद इंसान जैसा, बल्कि इससे भी कहीं बेहतर लग रहा था। उसने नर्म आवाज में पूछा, कैसा महसूस हो रहा है कोइनी खाला? कोइनी ने चंद लम्हे आंखें बंद करके अपने वजूद को परखा, फिर धीरे से बोली, मैं आवाजों के लिए बहुत हसास हो गई हूँ, जैसे मेरी समात तेज हो गई हो। मुझे लगता है अब मैं पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज सुन सकती हूँ। मेरा जिस्म बहुत हल्का, पुरसुकून और अजीब हद तक आरामदेह महसूस हो रहा है। ये हकीकत थी। कोयनी की जिस्मानी हालत मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो चुकी थी, बल्कि कई लिहाज से बेहतर। ये बात एक हकीकत की तरफ इशारा करती थी कि जुमुर्द के छोड़े हुए V16 में कोई नुक्स नहीं था। ना वक्त ने उसे बर्बाद किया, ना ही उसके असरात कम हुए। उसकी ताकत वही थी जो बरसों पहले थी, बल्कि तजुर्बात के बाद अब ज्यादा कीमती महसूस हो रही थी। परवीन ने पहली बार दिल से गहरे सुकून के साथ सांस ली। ये सुकून सिर्फ अपने लिए नहीं था, कोयनी के लिए, जेंडर के लिए और शायद आने वाले हर दिन के लिए था। आखिरकार V16 20 साल से ज्यादा पुराना था। कौन यकीन से कह सकता था कि इतने अरसे बाद भी वो सलामती और कुव्वत के साथ काम करेगा? अब जवाब उसके सामने था। परवीन ने कोयनी का हाथ पकड़ा और उसे उठने में मदद की। चलो गाड़ी में चलते हैं, यहाँ खुले में रहने की जरूरत नहीं। कोयनी ने आहिस्ता से सर हिलाया, अभी भी अपने बदलते जिस्म से हैरान, मगर एक अजीब सा एहसास शुक्र दिल में लिए। बारबीन पहले ही अपनी मौत का सफर शुरू कर चुका था। अगरचे ये उस्मान जाली निकला, परवीन ने फिर भी खुफिया तंजीम के बाकी लोगों को मारिसा के हवाले कर दिया कि वो इनसे निपटे। फिर सालिस के साथ मिलकर उसने फैसला किया कि कोइनी को फौरन घर ले जाए, ताकि वो आराम से सेहत और अमन की तरफ पहला कदम रख सके। उस्मान ने कुछ देर खामोशी में सब देखा, फिर गहरी सांस लेकर बगैर कुछ कहे पलट गया। वो लंगड़ाता हुआ अस्पताल की तरफ लौटा। अपने जख्मों के इलाज के लिए जाली उस्मान को जब ले जाया जा रहा था, उसने आखिरी कोशिश के तौर पर चीख कर कहा, बस देखना मिस्टर यल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। परवीन, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
جلد ہی وہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ پروین اچھی طرح جانتی تھی کہ عثمان ایسا نہیں جو آسانی سے ہار مان جائے۔ وہ خاموشی سے اس کے جملے کو دل کے خانے میں رکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بس سوچ نہیں رہی تھی کہ عثمان کا جواب اتنی جلدی، اتنا براہ راست اور اتنا ذاتی ہوگا۔ گھر واپسی کے راستے میں گاڑی کی رفتار ہموار تھی مگر فضا میں تناؤ معلق تھا۔ اس دوران پروین کے موبائل پر عثمان کی کال آئی۔ اس کی آواز میں سختی بھی تھی، غرور بھی اور جلن بھی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، تو تم نے مشکل راستہ چنا پروین۔ لگتا ہے تمہیں چیزیں آسان طریقے سے نمٹانا نہیں چاہتی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اب سب کچھ حل ہو گیا ہے؟ کیونکہ کنگ تمہارے ساتھ ہے۔ تم بہت بھولی ہو، تم نہیں جانتی تم نے کس کو چیلنج کیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ خفیہ تنظیم کے پیچھے کون ہے؟ پچھلے برطانیہ کے کنگ، کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ تمام ممالک ان سے ڈریں؟ تم کنگ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہو؟ ہاں ہاں، تم ناقابل یقین حد تک سادہ ہو۔ پروین نے ایک لمحے کے لیے ثالث کی طرف دیکھا، جیسے اس سے خاموشی میں پوچھ رہی ہو، کیا واقعی؟ پھر اس نے پرسکون آواز میں کہا، اچھا تو پھر مجھے بتاؤ کنگ کا مقصد کیا ہے کہ وہ میرے قریب آ رہا ہے؟ عثمان نے طنزیہ کہا لگایا، جیسے اسے یہ سوال بہت بچگانہ لگا ہو۔ V16 کے لیے ظاہر ہے تم واقعی اتنی سادہ ہو پروین۔ خفیہ تنظیم کو پیریل لیگ نے قائم کیا تھا۔ اس کا حتمی مقصد ہے انسانی ڈی این اے کی گہرائی کو سمجھنا، لازوال جوانی اور امرت حاصل کرنا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کا آنسو دیکھ کر پگھل جائیں گے؟ پروین نے دانت بھینچ کر کہا، آپ کو ہمارے درمیان اختلاف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عثمان نے زہریلے اعتماد کے ساتھ کہا، تو پھر تم یہ کیسے سمجھتی ہو کہ خفیہ تنظیم نے اپنے تجربات کے لیے فنڈز کہاں سے حاصل کیے جب وہ کبھی کھلے عام تجارت میں نہیں آئی؟ کیا پیسہ آسمان سے برسا تھا؟ خفیہ تنظیم کے تجربات بہت بڑے تھے، کئی ممالک کے قوانین سے بھی بڑے۔ انہیں درجنوں ماہرین، سائنسدان، ڈاکٹروں، باڈی گارڈز اور خفیہ ایجنٹس کی ضرورت تھی۔ اپنے وسیع تجربات کے لیے روزانہ کا خرچ اتنا زیادہ تھا کہ عام کارپوریشن کے لیے بھی برداشت کرنا آسان نہیں۔ بغیر طاقتور مالی وسائل کے وہ اتنا سب کچھ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ پروین کے ماتھے پر شکنیں ابھری، وہ خاموش ہو گئی۔ دل میں بحث شروع ہو چکی تھی۔ جب عثمان نے اس کی خاموشی محسوس کی تو اس نے نرم مگر بھرپور زہر سے کہا، ہاں، میں تم پر احسان کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں رکھتا۔ خفیہ تنظیم خود امپیریل لیگ نے بنائی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ کوئی نوجوان، خوبصورت اور ہمیشہ فٹ رہنے والا انسان ہے؟ وہ بہت پہلے بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، موت سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس نے وہ تمام جن سیرم خود پر بھی آزمائے ہیں جو مجھ پر استعمال ہوئے۔ اب اس کے لیے صرف V16 باقی ہے۔ بوڑھا؟ پروین نے فوراً ثالث کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ ثالث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اشارہ کیا کہ خاموش رہو، ابھی کچھ مت کہو، مجھے سننے دو۔ اگرچہ پروین ابھی بھی الجھن میں تھی مگر وہ خاموش ہو کر عثمان کی باتیں سننے لگی۔ تم یقین نہیں کرتی تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میرا باپ کوئی عام آدمی نہیں، خود کنگ ہے۔ اس نے تب کئی بچوں کو تجربات کے لیے پیدا کروایا، انہیں ذرا بھر اہمیت نہیں دی۔ میں واحد بچ جانے والا ہوں۔ اس نے خود بھی جن سیرمز انجیکٹ کیے اور اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے V16 کا انتظار کر رہا ہے، بے چینی سے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوفناک ہے، پھر بھی تم مجھ پر شک کرو گی اور اس کا بھروسہ کرو گی؟ پروین کا دماغ جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا ہو۔ ثالث بھی اندر سے ہل کر رہ گیا۔ جب دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھ رہے تھے، عثمان نے تقریباً نفرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ہاں، خوش قسمتی سے میری قیادت میں خفیہ تنظیم بہت پہلے اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اگر میں V16 حاصل بھی کر لوں تو بھی اسے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ شیطان ہے، خود شیطان۔ وہ گندگی ہے، سڑاند ہے۔ وہ واضح طور پر مشتعل تھا، ہر لفظ میں پرانا زخم بول رہا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، میں اب اسے V16 نہیں دوں گا۔ جو کنگ تمہارے ساتھ ہے وہ یقیناً جعلی ہے۔ میں اصل کنگ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہتر ہے تم محتاط رہو اور اسے خود کو دھوکہ دینے نہ دو۔ پھر اس نے اچانک لہجہ بدل کر نرم اور عجیب سا بنا لیا، خیر، خوش آمدید پروین، تم بھی اسی کھیل کا حصہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کال بند ہونے کے بعد گاڑی میں لمحہ بھر کو مکمل خاموشی چھا گئی۔
پھر پروین نے سالس کی طرف مڑ کر سیدھا سوال کیا، یہ سب کیا ہے؟ سالس نے آہستہ سے ماسک اتارا۔ گاڑی میں اس وقت سوائے اپنے لوگوں کے کوئی نہیں تھا۔ کوئنی بھی اب جان چکی تھی کہ کنگ دراصل کون ہے، اور وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی کہ سچ سنے۔ سالس نے خاموشی سے سانس لیتے ہوئے کہا، جس بوڑھے کنگ کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ میری ماں کے والد ہیں۔ پروین نے آنکھیں جھپکیں، دماغ میں رشتوں کی لڑی بننے لگی۔ ماں کے والد یعنی آئرہ کے والد۔ سوچنے پر اسے یاد آیا کہ وہ کبھی آئرہ کے خاندان سے مل ہی نہیں پائی تھی۔ آئرہ خود بھی کوئی عام خاندان سے نہیں تھی۔ پروین کو یاد آیا کہ اس کے خاندان نے کس طرح اس پر دباؤ ڈالا، اس کی بیمار ماں کو بیچ میں رکھ کر اسے سالس کے والد سے شادی پر مجبور کیا۔ پیسہ، سیاست، خوف، سب مل کر اس شادی کے پیچھے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے پروین نے دھیرے دھیرے اپنی موجودہ حالت، اپنی زندگی، اپنے رشتوں کو جوڑا، اور ایک بات سمجھ میں آنے لگی۔ اس نے سالس کی طرف دیکھا، جس نے جیسے اس کی سوچ پڑھتے ہوئے خود ہی کہا، میری ماں کے والد ندیمی نہیں تھے۔ مجھے یہ بات 15 سال کی عمر میں پتہ چلی۔ اس وقت امپیریل لیگ نے پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا۔ سالس نے وہ وقت کبھی نہیں بھلایا۔ 15 سال کی عمر میں وہ مکمل مرد تھا، نہ مکمل بچہ، بس ایک لڑکا جو اپنے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک مہدی کارپوریشن نہیں سنبھالی تھی۔ اس وقت وجدان مہدی اس پر سایہ فگن تھا، اسے ہر فیصلے میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے سب یاد تھا، وجدان کے وہ جملے، وہ طنز، وہ تحقیر۔ اس دن وجدان نے اس کے منہ پر کہا تھا کہ بغیر والدین کے، بغیر مضبوط پشت پناہی کے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مہدی اس کے ساتھ نہ ہوں تو وہ ایک سینٹ بھی قرض نہیں لے سکتا۔ اس کے خیال میں سالس ایک یتیم، کمزور، بے بس لڑکا تھا جس کے پاس اپنی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اس وقت مہدی کارپوریشن کی عمارتیں، مشینری، سب کچھ دوبارہ کھڑا کیا جا رہا تھا۔ وجدان نے جان بوجھ کر ہر راستہ بند کر دیا، بینکوں سے تعلقات استعمال کر کے اس کا قرض منظور نہیں ہونے دیا۔ سرمایہ نہ ہو تو منصوبے بس کاغذ پر رہ جاتے ہیں۔ واقعی وہ بینک سے ایک سینٹ بھی قرض نہ لے سکا۔ غصے، بے بسی اور زخمی حنا کے ساتھ وہ گھر سے نکلا کہ کم از کم خود سے چند لمحوں کے لیے دور ہو، پر اگلے ہی لمحے امپیریل لیگ کا بٹلر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بٹلر نے اس کے سامنے جھک کر سلام کیا، پھر بغیر زیادہ تمہید کے اسے ایک خفیہ مقام پر بوڑھے کنگ کے پاس لے گیا۔ کنگ واقعی بہت بوڑھا تھا۔ اس کے جلد پر جھریوں کا جنگل تھا، بال تقریباً مکمل سفید، آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی تیزی۔ وہ 80 یا 90 کے درمیان لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک خاموشی سے سالس کو دیکھا، پھر صرف ایک فقرہ کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تم ہی ہو؟ سالس نے الجھ کر پوچھا بھی نہیں۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی خادم نے ایک بینک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سر نے حکم دیا کہ آپ امپیریل لیگ میں کنگ کی پوزیشن سنبھال لیں، یہ آپ کا خرچ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ماسٹر مہدی۔ وہ دونوں چلے گئے اور سالس کچھ دیر تک اس کارڈ کو دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ بعد میں جب اس نے کارڈ کی بیلنس چیک کی تو اس میں کئی ملین ڈالرز موجود تھے۔ وہ حیران رہ گیا، چاہے مہدی کتنے ہی امیر ہوں، وہ کبھی ایک بچے کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم یوں ہی نہ تھماتے۔ چند ملین ڈالر تو پوری کمپنی کا ورکنگ کیپٹل ہو سکتے تھے۔ بعد میں جب اس نے امپیریل لیگ سنبھالی تو پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ یہ پراسرار خاندان کتنا غیر معمولی طور پر مالدار ہے۔ وہاں چند ملین وہاں ایک قطرہ تھے، ایک چھوٹا سا ہنسا۔ جب کوئنی سالس کی بات سن رہی تھی تو اس نے تجسس سے پوچھا، کیا تمہاری ماں کو اس سب کا علم نہیں تھا؟ سالس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، نانا کافی پہلے مر چکے تھے، اس لیے میں نے ماں کو نہیں بتایا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ وہ ندیمی کی بیٹی ہے۔ اس نے میرے لیے خاندان سے رشتہ توڑا، اس لیے ندیمیز نے بھی ان سالوں میں اس پر مزید ظلم نہیں کیا، بلکہ کچھ اچھا رویہ ہی رکھا۔ پروین نے بھی سوال کیا، بوڑھے کنگ نے تمہیں کیوں چنا؟ اس کے اپنے بیٹے بھی تھے، اس کے اپنے خون کے وارث۔ امپیریل لیگ میں کنگ کا لقب اتحاد کے آغاز سے ہی ہمیشہ ایک ہی مقام کے لیے تھا، رہنما کے لیے۔ کوڈ نیمز نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے تھے، مختلف دور میں مختلف لوگ
مگر نام وہی۔ جب فون نہیں تھے وہ خطوں کے ذریعے خفیہ بات چیت کرتے تھے، انہی کوڈ نیمز کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچانتے۔ ثالث نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، اس وقت میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ جب اس نے مجھے چنا مجھے لگا شاید اس کے پیچھے کوئی اور سیاست ہے، کوئی اور کھیل، مگر پھر وہ جلد ہی مر گیا۔ دوسری بار میں نے اس کا خادم اس وقت دیکھا جب وہ مر چکے تھے۔ وہ خادم امپیریل لیگ کی تمام خفیہ فائلوں کے ساتھ آیا اور بولا کہ اب سے سب کچھ تمہارا ہے کنگ۔ اس وقت ثالث کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن اس کے کندھوں پر امپیریل لیگ اور مہدی کارپوریشن دونوں کا بوجھ رکھ دیا گیا۔ بعد میں جب اس نے گہرائی سے تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ بوڑھے کنگ کے دنیا میں زیادہ بچے نہیں بچے تھے۔ آئرہ واحد زندہ بچی تھی۔ ثالث خود اس کا واحد نواسا تھا، اس لیے اس نے خفیہ طور پر اپنی نانی یعنی آئرہ کی ماں سے رابطہ کیا۔ اس کی نانی اس وقت بیماری کی آخری منزل پر تھی، وہ بستر مرگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے حقیقت بتائی۔ ظاہر ہوا کہ جوانی میں انہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہیں اور کئی خوبصورت عورتوں کو ایک خفیہ جگہ پر قید رکھا گیا جہاں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نما شخص ان سب کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ اس نے انہیں قیدیوں کی طرح رکھا، ہر عورت اس کا کھلونا، ہر بچہ ایک تجربہ۔ نانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی عورت بچہ جنم دیتی وہ بچہ فوراً لے جایا جاتا، کبھی واپس نہیں لایا جاتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے فرار کا موقع دیکھا۔ حاملہ خواتین کو باقاعدہ اچھے گھروں میں بیاہا گیا اور وہ ندیمی فیملی میں بھیجی گئیں۔ وہاں جا کر انہوں نے آئرہ کو جنم دیا۔ تب میں نے سوچا اگر بوڑھا کنگ اتنا منحرف ہے، اتنا جنونی ہے کہ درجنوں بچوں کے تجربات کرواتا ہے تو یقیناً وہ اور بچے بھی پیدا کرواتا رہا ہوگا۔ وہ سب بچے کہاں گئے؟ اور اب مجھے جواب مل گیا ہے، ثالث نے سنجیدگی اور سختی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تمام بچوں کو جنی تجربات کے لیے بھیج دیا گیا۔ پروین کے دل میں ایک تیز چبھن اٹھی، اس نے بھویں چڑھا لی۔ کیا وہ پہلے ہی آئرہ کی نسل کے دوران تجربات کر رہے تھے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جینی سیرم کی تحقیق اس کے اندازوں سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ سائے میں پردے کے پیچھے دنیا کی آنکھوں سے چھپ کر ثالث نے بھی بھویں سکیڑ کر کہا، کیا یہ عجیب نہیں کہ بوڑھے بٹلر نے آج تک امپیریل لیگ کا ایک مخصوص لیجر مجھ سے چھپایا ہوا ہے؟ اب جب میں پچھلی باتیں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیجر کے پیسے خفیہ تنظیم کو سپورٹ کرنے میں استعمال ہوئے ہوں گے۔ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ بس ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر اس کا بیٹا عثمان ابھی زندہ ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر اس نے امپیریل لیگ کے لیے لیگ مجھے کیوں سونپی؟ اسے اپنے بیٹے کو وارث بنانا چاہیے تھا، مجھے نہیں۔ پروین نے آہستہ سے کہا، مجھے شاید اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے۔ ثالث نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پروین نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جیسے الفاظ چن کر بولے، پھر نرم آواز میں کہا، شاید اس لیے کہ تم ایک عام انسان ہو۔ عجیب بات تھی مگر حقیقت سے قریب۔ بوڑھا آدمی اپنی پوری زندگی امر ہونے، جوانی کو قید کرنے، موت کو دھوکہ دینے کے پیچھے لگا رہا۔ اس نے خفیہ تنظیم بنائی، تجربات کروائے، بچوں کو برباد کیا، عورتوں کو قید کیا، لیکن آخر میں اس کی تحقیق مکمل نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی واحد اولاد عثمان کو اتنی بڑی طاقت امپیریل لیگ نہیں دی۔ تمام بچے جینی تجربات کے لیے بھیج دیے گئے، ان میں سے اختتام پر صرف چند بچے زندہ بچے، اور ان میں سب سے اہم عثمان تھا جس کے جسم اور جینز میں مستقل تجربات ہوئے تھے۔ شاید اسی لیے وہ باپ اپنے ہی تجربے پر، اپنے ہی خون پر پوری طرح اعتماد نہ کر سکا۔ اس نے امپیریل لیگ ایک ایسے وارث کو سونپی جو تجربات کے دائرے سے باہر تھا۔ ثالث کو ایک عام انسان کو ثالث نے بھی اس منطق کو محسوس کر لیا۔ اگر وہ امپیریل لیگ عثمان کے حوالے کر دیتا تو کیا وہ واقعی سکون سے مرتا؟ جواب واضح تھا، نہیں۔ اسی لمحے ثالث کے ذہن میں ایک اور بات بجلی کی طرح گونجی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے خلاف سازش کرنے والا کون تھا؟ تم اور میں اتنے سادہ لوگ نہیں کہ آسانی سے کسی عام فریب کا شکار ہو جائیں۔ پھر بھی ہم دونوں کو ایک ہی وقت میں نشانہ بنایا گیا۔ کیا غلط ہوا؟ اگر عثمان بوڑھے کنگ کا بیٹا ہے اور خفیہ تنظیم امپیریل لیگ کے ہی پیسوں سے چلتی رہی ہے تو سب کچھ جڑنے لگتا ہے۔ جب پروین حاملہ ہوئی تھی
उस वक्त घर की निगरानी के कैमरों ने कोई गैर मामूली हरकत नहीं दिखाई थी। हर चीज बज़ाहिर आम थी। परवीन को किसी ने वक्ती तौर पर बेहोश किया, उसके हवास तलब किए। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि उसे खुद भी कुछ याद न रहा। वो स्मिथ फैमिली में रहती थी, मोटी बेज़रर सी। वो हमेशा सोचती थी कि कोई मर्द उसकी तरफ माइल होना ही नहीं चाहेगा। ऐसे में उसके साथ इस तरह की हरकत का वो सोच भी नहीं सकती थी। सालस भी कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से बेखबर हो जाता। उस वक्त तक वो इंपीरियल लीग और मेहदी कारपोरेशन दोनों का हाकिम बन चुका था। अगर किसी आम दुश्मन ने साजिश की होती तो वो आसानी से बच निकलता, लेकिन अगर इंपीरियल लीग के अंदर से बूढ़े किंग के बटलर ने ही उस्मान के साथ मिलकर जाल बिछाया हो, तो फिर दोनों के खिलाफ एक साथ वार करना मुमकिन था। हाँ, ये ज्यादा हकीकत के करीब था, क्योंकि इस वक्त उस्मान को मालूम ही नहीं था कि सालिस ने इंपीरियल लीग संभाल ली है। वो तो खुद को असल वली अहद समझता रहा होगा, इसलिए उसने सामने आने के बजाय बज़ाहिर वफादार बटलर के जरिए खेल खेला। सालिस ने दिल में फैसला किया कि वापस जाकर सबसे पहले वो इसी बटलर की मुकम्मल छानबीन करेगा। ऐसा शख्स जो बूढ़े किंग के बाद भी इंपीरियल लीग के राज अपने हाथ में रखे बैठा रहा हो, मगर दिल से वफादार ना हो, उसे जिंदा छोड़ देना हमाकत होगी। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए सख्ती की तेज सर्द झलक उभरी, जैसे किसी ने अंदर बैठे जंगजू को आवाज दी हो। खुशकिस्मती से उस दिन उस जिंदगी के मोड़ पर उसके लिए मुंतखब होने वाली औरत सिर्फ परवीन थी। और अजीब इत्तेफाक था कि दोनों के खिलाफ साजिश भी इसी एक औरत के सबब हुई, जिसके सबब टूटी। इसी एक औरत की वजह से सब हकीकत के करीब आए। वरना अगर कोई और होता और वो औरत जिससे बच्चा होता उसके दिल से कबूल ना होती, तो सालिस को यकीन ना होता कि वो इस बच्चे को कबूल कर पाता, चाहे वो उसका अपना खून ही क्यों ना होता। जब सालिस ने यहाँ तक सोचा, उसने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। परवीन ने भी उस वक्त की हामलगी के बारे में सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि जब सालिस सब कुछ खंगाल लेगा, सच्चाई खुद उसके पास आ जाएगी। तीनों आहिस्ता आहिस्ता बात करते, सोचते, एहसासों के ताने बाने बुनते क्वीनी की हवेली तक पहुंच गए। जब एनटीटी के जॉन और राइस ने दरवाजे से अंदर आती क्वीनी को देखा, तो दोनों के चेहरे खुशी और हैरत से रोशन हो गए। ये वो क्वीनी नहीं थी जो चंद दिन पहले मौत के दहाने पर खड़ी थी। ये वो औरत थी जिसकी आंखों में फिर से जिंदगी झलक रही थी। दोनों बूढ़े बेयक वक्त खड़े हो गए और अदब से बोले, क्वीनी खुश आमदीद। घर ये लफ्ज शायद पहली बार क्वीनी के लिए वाकई मानी रखता था। उसे लगा कि आज से ये जगह सिर्फ एक अड्डा नहीं, न सिर्फ एनटीटी का मरकज, बल्कि उसकी जाती पनाहगाह भी है। तीनों साथ साथ अंदर दाखिल हुए। सीढ़ियों के पास आकर कोइनी ने अचानक मुड़कर परवीन की तरफ देखा और पूछ लिया, तुम्हें कब पता चला कि मैं लिसनर हूँ? परवीन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जब मैं अयान से फोन पर बात कर रही थी, तुमने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो कॉल पर है, बगैर आवाज सुने। तब ही मुझे शक हुआ। बाद में मैंने किसी से पियानिस्ट की कज़मोर यानी बैकग्राउंड चेक करवाई, तो पता चला कि वो असल में सिर्फ किरदार था। असल ताकत तुम थी। क्वीनी ने सर हिलाया, लबों पर थकी हुई मुस्कुराहट आई। मैं भी इस नाक से छुटकारा चाहती थी। अवाम के सामने पियानिस्ट, मीडिया पर एंटिटी, तो किसी को ख्याल ही नहीं आया कि असल लिसनर कौन है। हर किसी की नजर उस पर रही, मुझ पर नहीं। परवीन ने हल्की सी तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम लोग वाकई अजीब हो। स्टैसी ने भी खुद को बचाने के लिए जाली शनाख्त बनाई थी। सब को उलझाया। तुमने भी यही किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर अपनी कैंसर रिपोर्ट भी बनवा ली। तुमने राइस को आधी रातों में रुला दिया, मुझे भी कई दिन तक बेवकूफ बना दिया। कोई नहीं, थोड़ी देर रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, क्या तुम वाकई समझती हो कि मैंने कैंसर रिपोर्ट झूठ मूठ बनवाई थी? परवीन ने हैरान होकर पलकें झपकी, तो कोइनी ने नफी में सर हिलाया और वजाहत की, V15 इंजेक्ट करने के बाद अगर V16 वक्त पर ना मिले, तो खुलियात में मखसूस तब्दीली आती है। कुछ खुलियात जिस्म के अपने टिश्यूज खाने लगते हैं। खुर्दबीन के नीचे ये खुलियात बिल्कुल कैंसर के खुलियात जैसे नजर आते हैं। इसीलिए डॉक्टर ने तशखीस कैंसर की। इसे असल में पता ही नहीं था कि वो जनसरम की असरात देख रहा है।
کوئی عام بیماری نہیں۔ پروین چونک گئی۔ تو اس کا مطلب ہے تم واقعی ٹھیک ہو جاؤ گی؟ کوئنی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، V16 انجیکٹ ہونے کے بعد یہ خلیات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ آنے والے وقت میں میری جینیات میں کچھ تبدیلیاں ضرور ہوں گی، لیکن جسم کے لحاظ سے میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکوں گی، شاید بہت سے عام انسانوں سے بہتر۔ پروین نے اطمینان سے سر ہلایا، لیکن اسی لمحے اس کے دماغ میں کچھ چمکا، جیسے کسی دور کی آواز اچانک قریب آ کر کان میں سرگوشی کرنے لگی ہو۔ اسے لگا کہ اس نے کوئی اہم بات نظر انداز کر دی ہے، کوئی چھوٹا سا جملہ، کوئی باریک سی تفصیل، کوئی ایسی چیز جو ابھی فٹ نہیں بیٹھ رہی۔ کوئنی نے اس کے چہرے کے تاثر کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ پروین نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں شک اور سوچ کی چمک تھی۔ کچھ نہیں، بس مجھے لگا میں نے کچھ اہم چیز نظر انداز کی ہے، کوئی بات جو ابھی سمجھ نہیں آئی۔ اچانک یاد آیا، وہ یہ کہتی ہوئی رکی۔ اس کی بات درمیان میں ہی رک گئی۔ اس نے کوئنی کے ساتھ اپنی ساری گفتگو ذہن میں دہرانا شروع کی، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر وضاحت۔ V16، V15، خلیات، کینسر، جینیاتی تبدیلیاں، امپیریل لیگ، خفیہ تنظیم، اور پھر اچانک اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے کی کھڑکی پوری طرح کھول دی ہو۔ وہ حقیقت جو ابھی تک پس منظر میں دھندلی کھڑی تھی، اچانک پوری وضاحت کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔